السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، مشورہ کرنا، مشورہ لینا، مشورہ دینا، یہ بھی انسانی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور ہماری اپنی تربیت میں، ہمارے بچوں کی تربیت میں اس کا بہت زیادہ کردار ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی، جہاں ہمارے بچوں کی تربیت میں اور بہت سارے گیپ رہ جاتے ہیں، لا محالہ یہ بھی ایک گیپ رہ جاتا ہے کہ ہم نے کبھی بچوں کو سیریسلی اور کبھی ہم نے انٹینشنلی اس کے اوپر ہم نے کبھی ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کا کنسیپٹ نہیں کلیئر کیا کہ آپ نے زندگی میں آپ نے کس سے مشورہ کرنا ہے، ان کے مشورے پر آپ نے نہیں چلنا۔ آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کیا بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نمازوں کے بعد جن نمازوں کی بہت زیادہ تلقین کرتے تھے ان میں صلاۃ الاستخارہ بھی تھی، یعنی استخارہ کی نماز تھی۔ اور یقیناً انسان جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو سب سے زیادہ جو ذات مشورے کے لائق ہے وہ یقیناً ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارے لیے تمام تقدیریں جس نے طے کر دی ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی اپنے بچوں کو اس بارے میں ہم نے بہرحال اللہ ماشاء اللہ ہم نے کبھی گائیڈ نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں بچوں کو باقاعدہ اس کی تربیت دیجیے۔ اچھا، آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے بچے مشورہ کس سے کرتے ہیں۔ یہ زیادہ یعنی المناک پہلو ہے کہ ہمارے بچے کس کے مشورے پر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے، اور اگر ہم ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں بھی کہ جی ہمارے بچے تو صرف ہمارے ہی مشورے پر چلتے ہیں اور بچے ہم سے ہی مشورہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی خوش فہمی ہے آپ کی، اللہ کرے کہ یہ غلط فہمی نہ ہو اور یہ آپ کا گمان ٹھیک ہو کہ بچے آپ ہی کے مشورے پر چلتے ہیں۔ دیکھیے، جب بچے سوشل میڈیا پر، جب بچے انوائرمنٹ میں، بچے اپنے ماحول میں، بچے اپنے اسکول میں کلاس فیلوز کو اور اسی طرح سے باہر گراؤنڈ میں جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو بچے اس وقت جو چیزیں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، بچے جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، بچے جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں کا وہ مشاہدہ، جو چیزیں ان کے آبزرویشن میں آ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی مشورے کی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ایک قسم ہے کہ بچے اس کو دیکھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں نا بچے تو دیکھ کر سیکھتے ہیں، بچے واقعی دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں زیادہ تر، اور بچے سن کر سیکھتے ہیں۔ تو جب بچے دیکھ کر سیکھ رہے ہیں تو در حقیقت جب وہ سوشل میڈیا پر جب وہ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، جب وہ کوئی کلپ دیکھ رہے ہیں، جب وہ اسٹیٹس کو کے بارے میں کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جب وہ کسی سوشل یعنی ایول کے بارے میں وہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے پھر اس کا وہ سلوشن بھی وہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کا تو یہ سلوشن ہے، یہ سوشل ایول ہے، یہ برائی ہے، یہ جو ہے یہ معاشرے میں اس وقت اس کو فروغ دیا جا رہا ہے یا یہ فروغ پا رہی ہے۔ تو بچے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو آبزرو کر رہے ہیں، جو ایبزارب کر رہے ہیں، یہ در حقیقت مشورہ ہی تو ہے، چونکہ بچے تو ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، بچے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، ان کے لیے کیا بہتر نہیں ہے۔ وہ تو جو دیکھیں گے اس کو وہ اپنی زندگی کا وہ حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا اور بلائی مانگنے کی باقاعدہ آپ پریکٹس اپنے بچوں کو آپ کروا دیجئے۔ بچوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو یہ دیکھیں کہ کسی بھی کام کا آغاز کرنے لگیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے بلائی طلب کریں، اور وہ استخارہ 2 رکعت جو سمپل طریقہ حدیث میں، وہ 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد آپ یہ دعا کیجئے۔ اور بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں، ہماری والدہ جو ہیں، وہ اس وقت یہ دعا کر رہی ہیں کیونکہ یہ کام اس وقت کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت ان کو یہ فیصلہ کرنا ان کو مطلوب ہے، ان کو درپیش ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بلائی طلب کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے جو دعا استخارہ ہے، جو استخارہ کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد، تو اس کے الفاظ بھی یہی ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ یا اللہ، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے مقدر میں کر دے، اس کو تو میرے بس میں کر دے، اور میرے لیے یہ آسان کر دے، اور پھر یا اللہ اس میں تو میرے لیے برکت ڈال دے۔ تو بچے جو ہیں وہ والدین کو یہ کام کرتا ہوا دیکھیں کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو بلائی ہے، ہم نے، چونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ عالم الغیب ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کام میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ بچوں کی یہ عادت بڑھنی چاہیے کہ وہ بھی ہر کام کرنے سے پہلے ضرور اللہ تعالیٰ سے وہ بلائی طلب کریں۔ خود بھی جو استخارہ کی دعا ہے وہ آپ یاد کیجئے، اپنے بچوں کو بھی آپ یہ دعا یاد کروائیے۔ دیکھیے، اگر آپ یہ دعا یاد نہیں کروائیں گے
تو بہرحال بچے پھر سوشل میڈیا سے، بچے پھر چیٹ جی پی ٹی سے، بچے تو اب یعنی دین کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ اے آئی سے یعنی دین سیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں پر بہرحال ایک ہولسٹک یعنی پیرنٹنگ کے لیے اور ایک ہمہ گیر جو تربیت ہے بچوں کی، اس کے لیے ہمیں یہ جو پہلو ہے کہ مشورہ کرنا اور خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، یہ ہمیں اپنے بچوں کی پریکٹس ہمیں کروانی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔